کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ ہم رجب کے مہینے میں ہیں، اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے، حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے۔ یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے، پھر اس کے بعد سفر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات۔ واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے، آقا آگے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں، لا مکان، اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں، وہ لا مکان، مکہ ہی نہیں، اور اس میں سمت بھی نہیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ دکھن، نہ اتر، کچھ نہیں، یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے۔ اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں، چاند نہیں، اس کے آگے پہنچ، اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے۔ اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، میرے آقا اتنے قریب گئے۔ اللہ کریم نے اپنے قرب میں، اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا۔ بعد میں پھر حضور آئے، بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں، سمری بیان کر رہا ہوں، خلاصہ۔ اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے، پتہ ہے 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لائیں۔ گئے اللہ کی بارگاہ میں، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے، آتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی، پھر آئے۔ سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ، لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے، تا عرش گئے پھر آئے محمد۔ کیسے؟ حضور عرش بھی گئے، واپس بھی آ گئے، لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے، دروازے کی کڑی، اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے، میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے۔ حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی، اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو وہ بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ، 1.5 منٹ۔ لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے، یہ ہماری پاک محفل ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے، جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے۔ تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ، پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں، پلین سے کر سکتے ہیں، ارے آج تو
ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں، وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں۔ آج تو ایسی ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا۔ ان سب پر ان کو یقین ہے، ان سب پر یقین ہے، لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے، اس لیے یہ محفل الگ ہے، عقل سے دیں گے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینج ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں، یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے۔ اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات۔ میں نے یہ جملہ کہا، سنیے، معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال میں۔ گھڑی لگی ہے، سامنے لگی ہے، 12:30 بج رہے، ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے۔ گھڑی چلتی ہے، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، پتہ ہے نا، سیل لگے ہوتے ہیں، بیٹری لگی ہے، وہ کانٹے چل رہے ہیں۔ باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے۔ اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے، کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے، میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں، اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا، گھڑی وہیں رکے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں، 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی۔ گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے میرے عزیزو، تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے، جان کائنات ہے۔ مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو، کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اب پتہ نہیں 100 سال رکھا، 200 سال رکھا، 500 سال رکھا، پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا، لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا۔ اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے، وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی، وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی۔ اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ہاں، اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ ذات اقدس کائنات کا وقت ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا، ہر وقت اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا، دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کی صدقے، ناموس رسالت کی بات پر، حضور کی عزت پر، اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ، وقت کو پکڑ لیا ہے، اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے، دوپہر میں بھی بھیڑ، رات کو بھی بھیڑ۔ اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لو، جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی، اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے، دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے، لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے۔ کیا ہمارے زمانے سے، ہمارے دور میں
امام شرف الدین بوصیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی، ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خواں لوگ تھے، حضور کی تعریف میں مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق۔ اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک یا رسول اللہ، بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں۔ شاعر لوگوں کا حال یہی ہے، اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں، اکثر شاعر۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی مدح سرائی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میاں آپ برا نہ سمجھے، بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو، اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی، کون نہیں پہچانتا ہم کو، سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے، ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے۔ نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت۔ دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے، ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان، ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے، میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ، ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، وہ دولت عطا کی تھی۔ محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے۔ کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ، حضور کے معراج کا قصیدہ، اس میں کاشی گنگا جل سب کا ذکر تھا۔ انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے، کاشی سے چلا جانب متھرا، اس طرح کے اشعار۔ اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے، اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں۔ عصر کی سنتیں پڑھی، اب سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب، سنیے میں نے بھی لکھا ہے۔ محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں۔ سنانے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب سنو پورے معراج کا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پورے اشعار سنتے رہے کاکوروی صاحب، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں، پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس کو قادر الکلامی اتنی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر، تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا؟
नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं। वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है सुभान कि अल्लाह। गुमान नक्श जहां नहीं, है यही बाबा। फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे है वाह, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान करूं अल्लाह। तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते गए किसकी शान में, बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं, हक है। यही फूल खार से दूर है। और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हजरत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धुआं तकलीफ पहुंचाता है। और मेरे आका की शम्मा ऐसी है या धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आखिर में जाकर आला हजरत ने क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा। है। अहले दुवल किसको कहते हैं, दौलत वालों को, दौलत वाले, दुनिया वाले। आला हजरत कह रहे हैं करो मद, यानी तारीफ करूं दौलत वालों की। अरे पड़े इस बला में मेरी बला, जी जी। मैं कहां इस बला में। इसको हम क्या कहते हैं, चाटुगिरी, जी। तलवा चाटना और लोगों की चापलूसी। इसमें तो कितनों की जिंदगियां खत्म हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुत्ता लफ्ज सुनते ही लोग डर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबु हल किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके तलब करने वाले सब कुत्ते की तरह है। अब एक दूसरे, कुत्ता एक ही जानवर ऐसा है जो पूरा खाना चाहता है, किसी दूसरे कुत्ते को लेना भी नहीं चाहता, खा भी नहीं सकता। चील है, कौवे है, गिद्ध है, सब मुर्दार खाते हैं, लेकिन वो पूरी बिरादरी को लेके खाते हैं। कुत्ता एक ऐसा है जो दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगता है। खैर उसकी मिसाल ये सारी वही है। आला हजरत फरमाते हैं पड़े इस बला में मेरी बला। आखिर में जो दाम बहुत बड़ा वजन का शेर है, फरमाते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, नान पारा को बदलकर पारे नान कर दिया। जी 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 नान पारा तो गांव का नाम है, जी। यूपी में है ना, बहराइच के पास नान पारा। और पारे नान फारसी में रोटी के टुकड़े को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, पैसे के लिए नहीं लिखता, माल के लिए नहीं लिखता, जो कहता हूं मेरे मुस्तफा की रजा के लिए करता हूं। बेशक। और आला हजरत ने क्या फरमाया है, मेरे अजीजों, जान, दिल, होश, खिरत, ये 4 चीजें, जान है, दिल है, होश है, अकल है, सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हमें है रजा कोई। ये आला हज़रत अपनी हमद के शेर में कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन गरम बनाया। आला हजरत वाले कितने हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमाने में आप आला हजरत के अशार को सुनते हैं और याद रखते हैं तो मेरे अजीजों तुम्हारी सुन्नियत कहीं नहीं जाने वाली, हक है, सुभान अल्लाह। कहीं नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि आला हजरत के अशार तावीज़ का काम करते हैं जी। हाँ, सुन्नियत की हिफाजत है, सुन्नियत की हिफाजत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं तो वो अकीदे के मुतालिक जो अशार है वो पढ़ा नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अपने दिल का हाल बताते हैं। कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद गिरामी ने इसकी तशरीह में मुझसे कहा था कि वक्त का जो कुतुबुल इरशाद होता है, वलियों में एक मकाम है कुतुबुल इरशाद, उसका मामला ये होता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जो हुक्म दे वो सारे औलिया को मानना पड़ता है।
اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار، ان اولیاء کا لیڈر، جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے؟ زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ۔ واہ 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 سبحان ارے خدا کے بندو، جی۔ کوئی میرا دل ڈھونڈو تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا؟ وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، وہ دل ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھ حمد ہے خدایا۔ سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے، سارے اقطاب جمع ہو گئے، امام وقت کا دل ڈھونڈو، ڈھونڈ لیا انہوں نے جی۔ اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، کہا اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا، انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، سبحان اللہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، سبحان اللہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دل جس کا وہاں لگ گیا اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو، تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے۔ زمانہ بیتتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی، اب 2025 آ گئے، 4 سال ہو گئے، لگتا نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں۔ بے شک کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے، وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا، وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو، کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو حضور کو جو جانا اور جو مانا وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے۔ جی۔ ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے۔ جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے؟ 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے، دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا، جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا۔ انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سچ بتاتا ہوں۔ خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے۔ 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ۔ واہ واہ آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی
रीत रिवाज को, तूफानों की, आंधियों के रुख को कैसे मोड़ दिया था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने दूसरा खत लिखा दरियाए नील के नाम पे, दरियाए नील के नाम पे। अरे दरिया है, क्या लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तेरे पानी की हमें हाजत नहीं, अगर अल्लाह की मर्जी से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि अभी बह जा। वाह सुभान अल्लाह। खत में लिखा, और उसके बाद दोनों खत गए, एक अमर बिन आस का था, एक दरियाए नील का था। हजरत अमर बिन आस ने अपना खत पढ़ा, फिर दरियाए नील के नाम जो खत था वो ला करके दरियाए नील में डाल दिया। कसम खुदा की, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, उस वक्त शबाब पर दरियाए नील 16 गज ऊपर आ चुका था। सुभान अल्लाह। और वो जमाना है कि आज का जमाना दरियाए नील कभी सूखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। कभी सूखा ही नहीं। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी। मेरे अजीज, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिसाल दे देता हूँ, गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अभी मैंने बताया ना, मेरी तकरीर में ही बताया, तयम्मुम का मसला बताया ना, पानी आ गया तो तयम्मुम खत्म। हम तयम्मुम में पानी आ चुका है। मेरे अजीजों, एक चीज जो मैं देख रहा हूं काफी देर से, मस्जिद की जितनी वसात है, आप बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं शायद उनको अंदाजा नहीं, 1.5 घंटे से वो खड़े हैं, 1.5 घंटे से, उधर वाले भी इधर वाले भी, तकरीबन मैं बोलता जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हूं। और जो खड़े हैं उनमें से एक एक से भी मैं पूछता हूं कि तुम्हें वक्त के गुजरने का अंदाजा हुआ? 1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया, उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना, मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबात तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीजों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर जमाने के जवान हैं, हर जमाने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर जमाने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं, अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते हैं, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा,
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ وہ اشعار ہیں ہم بار بار پڑھتے ہیں. مزہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا گانے سنتی ہے جب تک اس کا زمانہ ہوتا ہے. زمانہ پرانا ہو جائے تو نئے گانوں کی دھن تلاش کرتی ہے دنیا. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی ایسی ہے, ابھی میں اگر کہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی کے اشعار ہیں. کس نے کہا تھا؟ حسان بن ثابت نے. کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے. کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے کہیں ہوگا, تم نے نہیں دیکھا. سوال یہ ہے نا, تم نے نہیں دیکھا ہوگا, کہیں اور ہوگا. دوسرے شعر میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسا نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ اشعار پرانے لگتے ہیں, بار بار پڑھے جاتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. جو مدح سرائی کیا میرے آقا کی, اس نے وقت کی نبض کو پکڑا ہے, وقت کو تھام لیا ہے, اور وقت ہر زمانے کا اس کا ہے, اس کا وقت ہے. اگر کوئی ہم سے آ کر کے پوچھے غریب نواز کا کون سا وقت تھا, ہم کہیں گے نادان 800 سال پہلے نہیں, ابھی ان کا ہی وقت ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ آج بھی ان کا ہی وقت ہے. کوئی اگر کہے 800 سال پہلے کے تھے, 700 سال پہلے کے تھے, نہیں, وہ راجے مہاراجاؤں کی تاریخ میں کہا جاتا ہے اتنے پہلے کے تھے. غریب نواز تو آج بھی ہیں. اسی لیے کربلا کے واقعے کو سمیٹتے ہوئے ایک شعر جو مشہور ہے فارسی کا, کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ است حسین. فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی, لیکن شعر یاد ہے. شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں. فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں. است کا مطلب ہے, بود کا مطلب تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب. شعر دیکھو آپ, شاہ است حسین, بادشاہ ہے حسین. یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین, بادشاہ تھا حسین. نہیں, وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا, لیکن حسین بادشاہ. شاہ است حسین بادشاہ. است کا لفظ آیا ہے. شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے. ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے, دونوں میں فرق ہے. شاہ سلطان کو کہتے ہیں, بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں. دونوں ہے حسین. است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ, ہر زمانہ اس کا ہے, ہر وقت اس کا ہے. جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا, جو وقت کو تھام لیا, ہر زمانہ اس کا, ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا, اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا, جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں, ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں, اللہ نے ہدایت پر رکھا, موت کا کیا پتا کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے, ایمان ہوگا, اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا پتا. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے, آخری وقت کیسا آئے گا پتا نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں, جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے, نکل جائیں گے. کیا پتا تم ایسی حالت میں گئے, کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتا اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں, مصیبتیں, اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک گارنٹی ہے, دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں, وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے, اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام, ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا۔ اگر انہیں جانا انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں۔ تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو۔ ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے، میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو، فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا۔ جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی؟ وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی؟ اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔